السلام علیکم، کیا حال ہے؟ صبح والا حصہ پورا کرنا ہے آج ہم نے ریسزم ان اسلام، ٹھیک ہے؟ اسلام میں تو ریسزم نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم رٹے تو لگاتے ہیں، سنا بھی دیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، یعنی کہ کسی بڑے قبیلے والے کو چھوٹے قبیلے والے پر مفہوم میں اگر ہم جاتے ہیں اس کی تفسیر میں، تو نہ تو یہ کہ رنگ، نہ ہی کوئی ذات پات، نہ ہی عہدہ، ٹھیک ہے؟ انسان کی بڑائی کی مثال ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ ابھی اگر آپ کو اپنی کوئی کاسٹ کا حوالہ دیتا ہے، اپنے کسی رتبے کا حوالہ دیتا ہے، اپنی دولت کا حوالہ دیتا ہے، تو سمجھیں وہ ایک جاہل انسان ہے، جس کو سینس سمجھ نہیں ہے اسلام کی۔ کوئی اپنے آپ کو راجپوت، رائیں، جٹ، بٹ یہ کہہ کے پیش کرتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ان کے اندر تعلیم کی کمی ہے یا شعور اترا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کی پہچان جو ہے اس کا کردار ہے، اس کا ٹیلنٹ ہے، اس کا ہنر ہے۔ تو اسلام نے تو بہت پہلے مطلب ان ساری چیزوں کی جڑ ختم کر دی۔ میں کہتی ہوں اس سدا کنسائز اور کمپریہنسو اینٹی ریسزم بات نہیں ہو سکتی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، ٹھیک ہے؟ کہ ان کے گھر والوں کو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ایون انہوں نے ایک جگہ جب فرماتے ہیں کہ فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی حال کروا دیتی۔ مطلب اتنی ایکویلٹی، اتنا جسٹس اور اتنا بیلنس، جس میں کہتی ہوں میں فیمنسٹوں کو کہ اسلام نے مجھے فیمنزم بنایا، اسلام مجھے اتنے حقوق دیتا ہے۔ اسی طرح میں کہتی ہوں کہ یہ ریسزم جو ہے نا، آئی ہیٹ ریسزم، کیونکہ میرا دین مجھے یہ سکھاتا ہے۔ کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، وہ ایز اے ہیومن اللہ کے بندے ہیں اور ہم نے ان کو رسپیکٹ دینی ہے، انکنڈیشن رسپیکٹ ہم نے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس میں نہیں کرنا کہ ہیومن رائٹس میں ہم نے اس میں کوتاہی نہیں کرنی کہ اگر ایک آپ کے مذہب کا بندہ نہیں ہے تو آپ اس کے رائٹس میں خرابی کر دیں، آپ اس کو گالیں دے سکتے ہیں، آپ اس کی عزت خراب کر سکتے ہیں، آپ اس کے گھر چوری کر سکتے ہیں، آپ اس کے گھر کی عورت کو تنگ کر سکتے ہیں، اس سے زیادتی کر سکتے ہیں۔ قطعاً نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا دین ہمیں اس سے روکتا ہے، اور اسلام جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی اس کو اسٹڈی تو کریں، کبھی دیکھیں تو صحیح کہ اتنی پیاری ہیومن رائٹس کی ڈیفینیشن جو اسلام ہمیں دیتا ہے وہ کوئی دنیا کا کلچر، کوئی مذہب نہیں دیتا۔ کہتے ہیں کہ جنگ اگر ہو رہی ہے تو بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، اور جو مطلب کسی جگہ پناہ لے لے، کوئی کیمپ ہو، اس کو نہیں کچھ کہنا، ہاسپٹلز میں کچھ نہیں کہنا، جو کھانے پینے والی جیسی چیزیں ہیں، کوئی باغ ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں، وہاں ان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اس سے زیادہ ہیومن رائٹس کوئی کیا دے سکتا ہے؟ اب دیکھیں فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، وہ چن چن کے ٹارگٹ کیا کر رہے ہیں؟ ہاسپٹلز کو، ایمبولینسز کو، بچوں کو، عورتوں کو اور پناہ گاہوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہیومن رائٹس والوں میری ایک بات سن لو، جتنا پیارا دین ہمیں اسلام نے ہمیں جو ہے، اور جتنی زیادہ ہیومن رائٹس کو یہ پروٹیکشن دیتا ہے کہیں اور نہیں دیتا۔ تو میں اس وقت پوری دنیا کی نہیں بات کری، میں تو اپنی سوسائٹی کے لیے بات کرتی ہوں۔ تو میری سوسائٹی کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہیومن رائٹس اور اینٹی ریسزم اس کو پروان چڑھائیں۔ کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو اسے مت پوچھیں آپ کی ذات کیا ہے، آپ کس خاندان سے ہو، تم پیچھے سے کہاں کے ہو، تمہارا گھر کتنے مرلے کا ہے، گاڑی کتنے کی ہے، تمہاری منتھلی انکم کتنی ہے، تمہارا برانڈ کون سا ہے جو تم نے ڈریس پہنا ہوا ہے۔ ان چیزوں سے نکل آئیں۔ انسان کی پہچان کیا ہے؟ قرآن نے، اسلام نے کیا بتایا؟ تقویٰ۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ چلتے چلتے اس بات کو بھی تھوڑا سا ٹچ کر جاتے ہیں۔ تقویٰ صحابہ کے زمان میں یہ ہے کہ مفہوم میں یہ ہے کہ جب آپ کسی رستے پہ چل رہے ہو، امیجن کریں دونوں طرف کانٹے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کانٹے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کے کپڑوں میں پھنس کے آپ کو ہرٹ کر سکتی ہیں۔ آپ ان سے بچا کے اپنے کپڑے، آپ سمجھیں کہ آپ نے فراک پہنا ہوا، کھلا سا گاؤن پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہاں سے بچ کے کیسے گزرتی ہیں؟ آپ نے لہنگا غرارہ پہنا ہوا ہے، آپ کے کھلے کپڑے ہیں، آپ نے ان کانٹوں سے بچ کے کیسے گزرنا ہے؟ تو ایسے گزرنا ہے کہ نہ آپ کے کپڑے خراب ہوں، نہ آپ کے باڈی کو وہ چیز نقصان دے، دیٹ از تقویٰ۔ تو اللہ پاک نے جن حرام کاموں سے ہمیں منع فرمایا ہے، ہم ان سے یوں بچ کے گزر جائیں کہ ہم
نہ ان کاموں کو نہ کریں، نہ ان کی طرف دیکھیں، نہ ہم کسی کو ترغیب دیں، تو یہ تقویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو معیار ہے اسلام میں کسی کو رسپیکٹ دینے کا، آنر دینے کا، وہ یہ تقویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے بہترین جو ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو مینرڈ ہے، جو پولائٹلی بات کرتا ہے، جو سچ بولتا ہے، جو ایمپتھی شو کرتا ہے، جس کے اندر سمپتھی ہے، جس کا دل نرم ہے، جو پیارے لفظوں سے پکارتا ہے، جو برے برے نام نہیں رکھتا، جو ضرورت میں کام آتا ہے، جو مانگنے کی چیزیں، جیسے گھر میں استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، ہمسایہ آ گئے تو اس کو جو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ضرورت میں دوسرے کے کام آتے ہیں، جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، جو اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں، جو کنشپ اپنے جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ریلیشن ہیں، کزنز ہیں، خالہ، پھوپھیاں، چاچے، مامے، وہ اور ان کے بچے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کسی کو تکلیف میں دیکھ کے اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا بتایا گیا کہ مسلمان ہوا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ارد گرد کے لوگ محفوظ رہیں۔ تو آج سے ہم نے ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ اور آنر کے لیے اپنے کرائٹیریا یہ رکھنے۔ میں باہر سے آئی ہوں تو میری ڈسٹ بہت پڑی ہے، میری ڈسٹ الرجی ہے، اس میں سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آج سے یہ مت سوچیں کہ کسی نے بہت اچھا ڈیزائنر سوٹ پہنا ہوا تو بھائی اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، نہیں۔ کوئی کسی بڑے عہدیدار کے گھر سے آئی ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، نہیں۔ میں اکثر کہتی ہوتی تھی ہاسپٹل میں کوئی غریب آتا تھا نا، مطلب کوئی بہت نان افورڈنگ، تو میں کہیں دوسرے ڈاکٹر کے پاس چیک کرانے بھیجتی تھی، تو میں اپنے آفس بوائے کو کہتی تھی کہ یہ نا ان سے کہنا ڈاکٹر نازیہ کا پروٹوکول ہے، تو اس نے جو مجھے حیران ہو کے دیکھنا، تو میں نے اسے کہنا کہ غریب کسی کا پروٹوکول نہیں ہو سکتا، مطلب آپ اس لیے کہ وہ ضرورت میں ہے، وہ تکلیف میں ہے، اس کا کوئی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے اور اس کو 2-4 ڈاکٹروں نے مل کے اسیس کرنا ہے، تو وہ پروٹوکول ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو پروٹوکول کا اپنا مفہوم بدلیں کہ ہم کن لوگوں کو پروٹوکول دیتے ہیں، کس پیشنٹ کو ہم پروٹوکول پیشنٹ کہتے ہیں۔ اور مجھے سخت چڑ چڑھتی ہے جو کہتے ہیں نا فلاں یہ فلاں کا رشتہ دار ہے، فلاں نے بھیجا ہے۔ ایک کیمپ میں ایک پیشنٹ آ گیا، اس نے کہا جی آپ کے ہسبینڈ نے مجھے بھیجا ہے، تو میں نے کہا میری بات سنو، یہ کیمپ جو ہے نا فری فار آل ہے، مجھے اسے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ کس نے کس کو بھیجا ہے، جو تکلیف میں زیادہ ہے، جو ضرورت مند زیادہ ہے، وہ میرا پروٹوکول ہے۔ تو آج سے ہم ذرا اپنے پروٹوکول کے کرائٹیریا تو چینج کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے اندر سے ریسزم تو ختم کریں۔ مجھے پہلے لگتا تھا جیسے صرف گورے ریسزم ہے، صرف امریکن ریسزم ہے، صرف وہ باہر والا ریسزم ہے، یار ہم تو سب سے بڑھ کے ریسزم ہیں، ہم نے تو اسلام کے اندر ریسزم اتنا پھیلا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ فلاں ذات چھوٹی ہے، فلاں جو ہندو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، بھائی اگر کسی نے اسلام قبول کیا تو اس کو آنر دو، اس کو انسلٹ تو نہ کرو، اس کو بے عزت تو نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے ارد گرد کے رہنے والوں میں کوئی نان مسلم ہے تو ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرو کہ وہ سوچنے میں مجبور ہو جائے یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے مسلم ہیں جو ہمیں اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں، جو ہمیں اتنا خیال کر رہے ہیں۔ میرے گھر 2 ہیلپرز ہیں، ایک مسلم ہے ایک کرسچن ہے، اور میں اپنے مسلم ہیلپر کو ہمیشہ سمجھاتی ہوتی ہوں کہ جو ہماری کرسچن ہیلپر ہے نا، ہم نے اسے بہت پولائٹ رہنا ہے، اسے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم نے اس کو معاف کر دینی ہے۔ وجہ یہ میں نے کہا اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ مسلم اتنے کرول ہوتے ہیں، وہ ہمارے دین کے بارے میں نیگیٹو نہ سوچ لے کہ یہ تو بڑے برے لوگ ہیں، یہ تو کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کسی کی رسپیکٹ ہی نہیں کرتے۔ تو میں نے یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بہت بڑے بڑے کام کرتی ہوں، مجھ سے 2 چھوٹی چھوٹی مثالیں، کیونکہ میں نے وہ چیز نوٹ کی کہ ہاں ہمارے یہاں جو ہے نان مسلم کو بہت زیادہ